جل گرامی قدر بحمدہ تعالی سورہ الرعد کا بقیہ حصہ، پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم اس کی تلاوت بحمدہ تعالی آج ہوئی، اور پھر اس کے بعد سورہ الحجر اور پھر سورہ النحل کا ایک خاص حصہ جو ہے، ایک اکثر حصہ وہ تلاوت ہوا۔ سادہ لفظوں میں اگر عرض کریں تو 14.25 پاروں کی تلاوت بحمدہ تعالی آج پایہ تکمیل تک پہنچی۔ سورہ النحل کی ابتدائی جو ہیں وہ 89 آیات جو ہیں وہ تلاوت ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر جہاں سے تلاوت شروع ہوئی، اللہ جل وعلا الکریم نے اس کے ایک مرحلہ پر انسانیت کو ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے کوئی معاذ اللہ نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی، حالانکہ ان کا یہ اندھا پن ہے، بہرا پن ہے، آیات اور نشانی تو ان کے سامنے تھی۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، تو فرما دیجیے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اپنی طرف اس کو کی توجہ کر دیتا ہے۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ حضرت گرامی قدر جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ سپرتم بتو ما یا خیشرا تدانی حسابم کبو بے شرا، کہ میں نے ہر معاملہ مالک تیرے سپرد کر دیا، جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو انسان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم، کوئی نیکی کرنے کا اختیار مالک میرے پاس ہے ہی نہیں، گناہوں سے بچنے کا اختیار میرے پاس ہے ہی نہیں، ہے تو تیری عطا کے ساتھ، تیری مرضی کے ساتھ، جب یہ چیزیں کر دیتا ہے انسان، تو پھر انسان کی پریشانی جو ہے، آج دنیا میں انزائٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ جل وعلا الکریم سے دوری کا یہ نتیجہ ہے عزیزان گرامی قدر۔ پھر اسی کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 39 جو ہے اور 38، اس کے اندر اللہ جل وعلا الکریم نے ایک بڑی خوبصورت بات کو ارشاد فرمایا۔ تقدیر کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان کر دیا کہ میرے بندے میں بے اختیار نہیں ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ تقدیر کو لکھ دیا اور پھر معاذ اللہ میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ میرا معاملہ یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اب اس میں تشریح میں نہیں جاتا، صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے، جو مالک تقدیر بنانے پہ قادر ہے وہ تقدیر بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ سمپل سی بات ذہن میں رکھیے، کتنا واسط نظریہ رکھنا چاہیے، کنفائن نہیں ہے یہ چیزیں، ان کو پابند نہیں کر دیا گیا، تالا نہیں معاذ اللہ لگا دیا گیا۔ سیدھی سی بات کہ جو تقدیر بنانے پہ قادر ہے وہ تقدیر بدلنے پہ بھی قادر ہے، اس کو بہتر کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب یہاں پر حدیث جو ہے وہ ہمیں اس ضمن میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پھر سورہ ابراہیم کا ذکر ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کو اس لیے سورہ ابراہیم کا نام دیا گیا کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ مرکزی حصہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا چند آیات میں اگر بیان ہوا ہے، لیکن ساری زندگی اس میں آ گئی ہے کہ جب آپ کعبہ اور کی تعمیر کے بعد وہاں پر آتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو وہاں ٹھہراتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مالک میں نے اپنی اولاد کو جو کچھ تھا لے آیا، تیرا حکم تھا، اس وادی غیر ذی زرع میں، ایسی وادی جہاں پر ظاہری طور پر کوئی کاشت کی قابل چیزیں نہیں ہے، جہاں پر کوئی چیزیں سبزہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک چیز ہے عند بیتک المحرم، تیرا حرمتوں والا گھر جو ہے اس کے پاس ان کو ٹھہرا رہا ہوں، تیرا گھر ہے تو پھر سب ہے، ظاہری طور پر اسباب نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز عرض کرتا ہوں، مالک ربنا لیقیموا الصلاۃ، اولاد جو ہے نماز قائم کرنے والی ہو، فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، لوگوں کے دل جو ہیں اس جگہ کی طرف جو ہے ان کا رخ کر دینا، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور مالک میری اولاد کو اتنے پھل دینا، نعمتیں دینا تاکہ وہ شکر گزار بن جائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں کہتا ہوں کہ یہ تین دعائیں عرب کے حق میں آج بھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جس انداز میں پوری ہوئی، میں کہتا ہوں دنیا میں
جن دعاؤں کے متعلق انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کامل اور اکمل طریقے سے پوری ہوئی، ان دعاؤں میں سے ایک ہے آج جو بھی ہے ہمیں لاکھوں اختلاف نظریاتی ہیں ان سے، نظریاتی طور پر عرب والوں سے، لیکن نماز میں نماز باہر آپ کو پڑھتے ہیں میرا حیث قوم آج بھی اگر دیکھا جائے، اب حکومتیں جیسے بدلتی ہیں، نظام بدلتا ہے صدیوں بعد، تو وہاں پر جو بادشاہی مملکت آتے ہیں ان کے نظریات سے بھی، ان کے اندازے خلافت سے، اندازے حکومت سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن من حیث قوم عرب کی نماز پڑھنے کی جو پابندی ہے، ہم اپنے لوگ سب کنٹیننٹ کے لوگ دیکھیں، ہمارا اور ان کا یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ میں اس کو اس پس منظر پہ لے رہا ہوں کہ یہ دعائے ابراہیم کی قبولیت کا نتیجہ ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، اور دوسری دعا کی اس جگہ کی طرف یا اس قوم کی طرف، ان لوگوں کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ تو میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے دل کعبہ پاک کے لیے، مدینہ پاک کے لیے جانے کے لیے تڑپتے ہیں، دنیا کے کسی مقام پر جانے کے لیے دل تڑپتے نہیں ہیں۔ لوگ پیسہ کماتے ہیں، یورو کماتے ہیں، ڈالرز کماتے ہیں، ریال کماتے ہیں، سارا کچھ، لیکن دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی۔ لیکن جب سونے کے کعبہ کی بات آئے یا سونے کی قبۃ خضرا کی بات آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور انسان کہتا ہے مالک زندگی کے شب و روز جو ہے وہی قیمتی ترین ہے جو وہاں پر میں نے گزارے، جو ایام میں نے وہاں پر گزارے۔ تو یہ ایک دعا کا جو معاملہ ہے، آج بھی دل وہاں پر اس حوالہ سے تڑپتے ہیں عزیزان گرامی قدر۔ اور پھر اس کے بعد سورہ الحجر جو ہے اس کو تلاوت کیا گیا۔ یہ قوم تھی مطلب نافرمان قوم، مکی صورتوں کا جیسے میں نے کہا یہ جتنی صورتیں آج پڑھی گئی ہیں یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے توحید کے اوپر دلائل قائم فرماتے ہیں، ایک قوم، پہلی قوموں کا ذکر کر کے، اور دوسرا کائنات کے نظام کو بیان کر کے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے اس کو میں کس انداز سے چلا رہا ہوں، دیکھو میں نے تمہارے لیے اور اس کائنات کے اندر میں نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ اس سورہ النحل جس کا مطلب جو ہے وہ عربی زبان میں شہد کی مکھی جو ہے وہ ہے، اور اس میں جتنی بھی ایجادات ہونے والی تھی، جتنی بھی ایجادات ہونے والی تھی عزیزان گرامی قدر، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے، اگر آپ ایجادات کو پڑھنا چاہیں اور کائنات کے نظام کو دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیز کو کیسے کیسے بنایا، کیسے کیسے پیدا کیا، تو عزیزان ایمان یہ سورہ النحل میں آپ کو ضرور بالخصوص جوانوں کو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کا مطالعہ کیجیے، آپ کو ایک سمجھ آئے۔ میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آیت نمبر جیسا کہ 8 ہے، اللہ تعالیٰ کریم فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، ہم نے تمہارے لیے گھوڑوں کو، خچروں کو، ان چیزوں کو سواری کے طور پر، زیب و زینت کے طور پر بنایا، پیدا کیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے وہ چیزیں پیدا کی جو تم نہیں جانتے۔ انسان کی سواری کے لیے آج سے 1500 سال پہلے قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت کی سواری کے ذکر کر دیا، جو سواریاں اس وقت رائج تھی ان کا ذکر کر دیا، یہ سواری، اور مالک نے قیامت تک کی بات کر دی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تخلیق یہاں پر رک نہیں گئی سواریوں کی، سواریوں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ تمہاری سوچ ہوگی۔ اور آج کے جدید دور میں ہم اس چیز کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ آج انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آمد و رفت کے لیے جو وسائل، جو ذرائع میسر ہیں پہلے دور میں میسر نہیں تھی، یہ اصل میں قرآن کریم کی پیشن گوئی ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر ایک دو مرحلے جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ اتفاق سے ہم نے 2 دن پہلے درس میں بھی یہ چیز ذکر کی، اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کریم نے یہ جو نظام بنایا ہے شہد کا، اس کے بارے میں سورہ النحل جو ہم نے ابھی پڑھی اس کی آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ کریم نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے یہ شعور دیا، اس کے دل میں بات اتار دی شہد کی مکھی میں کہ کیا کرو تم پہاڑوں پر گھر بناؤ، درختوں پر گھر بناؤ اور وہاں سے ان کے رس چوسو، ثم کلی من کل ثمرات، پھر ان پھلوں کو چوسو، کھاؤ، فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے آؤ، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہا کہ ان کے پیٹوں سے پھر ایک ایسا پینے والا مواد نکلے گا جس کا رنگ مختلف ہوگا، لیکن اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میں نے اس ضمن میں ایک چیز عرض کی تھی کہ یہ دیکھیں یہ کیسا خوبصورت اللہ کریم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ شہد ایک مثال لے لیجیے، اور ایسی کروڑوں مثالیں اللہ کریم کی حکمت کاملہ کو
اس کی قدرت کاملہ کو، اس کی تخلیق کے مراحل کو سمجھنے کے لیے کہ اس نے کتنا شعور ودیت دیا ہوا ہے، صرف انسانوں کے نہیں جانداروں کو بھی یہ شعور دیا ہے. یہ ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک جو بھی ان کا کھدا ہوتا ہے، جتھا ہوتا ہے شہد کا، جو بھی ایک بنتا ہے، ایک کی مثال لے لیجیے، ہر ایک کے اوپر ایک ملکہ ہوتی ہے. اس نے حکم دینا ہے تو شہد کی مکھیوں نے جانا ہے، اور انہوں نے جانا ہے اور جا کر مختلف پھلوں کا رس چوسنا ہے، مختلف پھولوں کا رس چوسنا ہے، اور جب واپس آنا ہے تو اس ملکہ کے حکم سے ایک وزیر ہوگا ان مکھیوں میں سے، اور اس نے کسی بھی مکھی کو جتھے میں آنے سے پہلے، ڈھگے میں آنے سے پہلے اس کا منہ سونگنا ہے. جس نے کوئی زہریلا رس چوسا ہوا ہوگا وہ اس کو اسی وقت مار دے گا، اسی وقت، تاکہ یہ آگے نہ آنے پائے، کیونکہ اس کا نظام ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. وبا آئے گی تو اس کو روک دیا. یہ شعور کس نے دیا ہے؟ اللہ جل کریم کی ذات نے. یہ ایک مثال جو ہے اس کو سمجھی جا سکتی ہے. اور پھر اس میں یہ کیسا خوبصورت نظام ہے، کوئی انسان نہیں بنا کے دیتا ان کو. ان کا وہ جو کھدا ہوتا ہے مسدس انداز میں ہوتا ہے، 6 خانوں کے انداز میں ہوتا ہے. ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ 6 خانوں میں جا سکتی ہے، 7 خانوں میں نہیں جا سکتی، 6 خانوں میں جا سکتی ہے، کبھی اس میں کبھی اس میں کبھی اس میں. اور اس سے زیادہ ایک جو ہے اس کو 6 خانوں سے زیادہ کسی دوسرے خانے میں نہیں جائے گی. اس کا ایک مسکن ہے مسدس، یعنی 6 خانے جو ہیں، اس مکھی کے 6 خانے، اس مکھی کے 6 خانے، اس مکھی کے. یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین. اور اللہ رب العالمین ان آیات سے کفار مکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ اے کفار مکہ، میں اتنا خوبصورت نظام بنانے والا ہوں، تو میں نے ہی یہ رسول بھیجے ہیں، انہی کی تم تابع فرمانی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ جل کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق و مالک ہم سب کو قرآن کریم کی آیات بینات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا